اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ملحدین کے اسلام پر اعتراضات کا سلسلہ چل رہا تھا۔ اعتراضات تو ان کے خود ساختہ بہت سارے ہیں، لیکن وہ اعتراضات کی جس کی وجہ سے واقعی کوئی شخص گمراہی میں مبتلا ہو سکتا ہے تو ان کا ذکر کرنا ضروری ہے، تاکہ ہماری نئی نسل اور ہمارے بچے ان کے ان اعتراضات سے محفوظ رہ سکے۔ تو ایک اعتراض اسلام پر جو ان کی نظر میں بہت بڑا اعتراض ہے اور جس کو اکثر ملحدین کیا کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی زندگی قید والی ہے، غلامی والی ہے، ٹینشن والی ہے۔ ہر وقت ان کے ذہن پر یہ فکر سوار رہتی ہے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اور وہ گویا ایک قید والی زندگی گزار رہے ہیں، تکلیف والی اور مشقت والی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو مسلمانوں کی زندگی وہ قید والی نہیں ہے، قید والی زندگی کافروں کی ہے۔ ہمارے حضرت مولانا مفتی یاسر ندیم الواجدی دامت برکاتہم العالیہ وہ الہاد پر بہت کام کر رہے ہیں۔ تو ان سے ایک مرتبہ کسی نے ملحد نے سوال پوچھا کہ اسلام کی کوئی ایک خوبی تو ہمیں بتا دو تاکہ ہم بھی اسلام قبول کریں۔ تو مولانا نے فرمایا کہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس سے انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ یعنی بالکل ان کے برعکس جواب۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ اسلام سے انسان غلام بن جاتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اسلام آپ کو آزادی دے دیتا ہے۔ اب اس نے کہا ہمارا تو اعتراض یہی ہے کہ اسلام کی زندگی غلامی والی ہے۔ مثلاً آپ سحری کے وقت اٹھے ہیں، آپ نے سحری کی ہے، اور پھر اس کے بعد رات کو آپ نے تراویح پڑھی ہے، پھر سحری کے لیے اٹھے ہیں، پھر نماز کے لیے آ گئے، پھر اعتکاف میں بھی بیٹھ گئے، اور پھر دن بھر آپ نے روزہ بھی رکھنا ہے، تو یہ تو قید ہے، اس میں تو آپ آزاد نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ آزاد ہو جاتے ہیں۔ اب کیسے آزاد ہوتے ہیں؟ دیکھیے، ہندو ہے، وہ بندہ جو سوال کر رہا تھا وہ ہندو تھا۔ کہا تمہارے ہاں کتنے خدا ہیں؟ 33 کروڑ معبود بنائے ہوئے ہیں، اور 33 کروڑ کی غلامی کر رہے ہو۔ اب اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو ایک کی غلامی میں آ جاؤ گے، اور باقی جو تمہارے 33 کروڑ ہیں ان سے تمہاری جان چھٹ جائے گی۔ تو بتاؤ یہ تمہیں آزادی دے رہا ہے یا غلامی دے رہا ہے؟ 33 کروڑ کی غلامی سے آزاد کر کے ایک ذات کا تمہیں غلام بنا دیتے ہیں، تو یہ آزادی ہے یا یہ غلامی ہے؟ یہ تو آزادی ہے، یہ غلامی تھوڑی ہے۔ پھر دوسری بات آپ دیکھیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان آزاد زندگی گزارے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جہاں آپ رہتے ہیں وہاں آپ نے اصولوں کی پابندی کرنی ہے۔
اور جب آپ اصولوں کی پابندی کر رہے ہیں تو پابندی کے اندر قید آ گیا۔ زندگی کے کسی گوشے میں، کسی مرحلے میں، ابھی جو آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ آزاد تھوڑی ہیں، آپ احکام شرعیہ کے پابند ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ تمہارے جی میں جو آ رہا ہے۔ آزادی کا مطلب تو یہی ہے نا کہ جو میرے دل میں آئے میں وہ کروں۔ کسی جگہ پر آپ ایسا نہیں کر سکتے، جو آپ کے دل میں آئے تو آپ کر جائیں۔ آپ مسجد میں ہیں تو آپ مسجد کے قوانین کی پابندی کر رہے ہیں۔ آپ بازار میں ہیں، آپ بازار کے قوانین کی پابندی کر رہے ہیں۔ آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، آپ ٹریفک کے نظام کے قوانین کی پابندی کر رہے ہیں۔ آپ اگر یہ کہیں کہ نہیں جی میں تو آزاد ہوں، لہٰذا میں کسی پابندی کے تحت نہیں آؤں گا، میں جیسے چاہوں زندگی گزاروں، یہ بات فطرت کے خلاف ہے، یہ آپ کر ہی نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو میرے دل میں آئے میں وہ کام کروں۔ اب وہ آپ سے کہتے ہیں دیکھیں جی آپ غلام ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں آپ کس حد تک آزاد ہیں۔ ایک شخص کسی عورت کو دیکھتا ہے اور وہ عورت اسے پسند آ جاتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے ناجائز تعلق قائم کروں، کیا وہ کر سکتا ہے؟ اس کے آگے کئی سارے قوانین پڑے ہوئے، وہ نہیں کر سکتا۔ اب اس کی خواہش ہے مگر وہ کر نہیں سکتا، تو معلوم ہوا کہ وہ پابند ہے۔ باہر جا رہا ہے، اس کو پولیس کا خوف ہے، وہ ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا کہ جس میں آگے جا کر پولیس والے اس کو گرفتار کر لیں، اس کو جیل میں ڈال دیں، تھانے لے جائیں۔ کیوں؟ اسے پولیس کا خوف ہے۔ آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، ٹریفک جام ہے، برابر والا روڈ بالکل کھلا ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اپنی گاڑی اس طرف لے جائیں اور الٹی سائڈ آپ گاڑی چلائیں۔ کیوں؟ ٹریفک والے کا خوف ہے۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں دوسرے کے اوپر ڈاکہ ماروں اور اس کے پاس جو پیسہ ہے وہ 1 منٹ میں میرے پاس آ جائے، آپ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ آپ کو قانون کا خوف ہے۔ تو آپ تو قدم قدم پہ غلام بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ کہاں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی میں جیسے میرے دل میں آئے میں ویسے زندگی گزاروں۔ یہ تو تب ہوگا جب آپ کو بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے، آپ کے اوپر کوئی قانون لاگو نہ ہو، حالانکہ دنیا کے کسی ملک میں بھی نہیں ہے۔ اب ہم اسلام کے ذریعے آپ کو آزاد کرانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو اب آپ تمام چیزیں جس میں آپ کو خوف ہے، ڈر ہے، چوری نہیں کر سکتے، ڈاکہ نہیں مار سکتے، بدکاری نہیں کر سکتے، قانون کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، ہزاروں پابندیاں آپ کے اوپر لاگو ہیں۔ لیکن جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو اب یہ پابندیاں کس کی طرف سے ہو گئی؟ ایک اللہ کی طرف سے ہو گئی، اور ادھر ہزاروں کی طرف سے ہے۔ اب ہزاروں کا خوف نہیں ہوتا، ایک اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ ایک آدمی بدکاری نہیں کرتا، مسلمان ہے، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے کہ نہ کرو۔ چوری نہیں کرتا، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے کہ نہ کرو۔ ڈاکہ نہیں مارتا، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے کہ نہ کرو۔ اسی طریقے سے خلاف قانون کوئی کام نہیں کرتا، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ اپنے ملک کے قوانین کی پاسداری کرو۔ تو اب ایک مسلمان تو ان ہزاروں پابندیوں سے، پولیس کا خوف نہیں ہے، خوف کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تو جب اللہ پر ایمان لائے تو ہزاروں کی غلامی سے چھٹ گئے اور ایک اللہ کی غلامی میں آ گئے۔ لیکن کہتے ہیں نہیں جی مسلمان جو ہے وہ غلام ہے، اسلام کی زندگی غلامی والی ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ یہ ہر پابندی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن صرف وہ پابندی جو اللہ کی طرف سے ہو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا، پھر یہ اشکال بھی کرتے ہیں کہ اگر اسلامی مذہب یہ فطرت کے مطابق ہے تو پھر اسلامی احکامات پر عمل کرنا دشوار کیوں ہے؟ اور
اسلامی مذہب کے اندر جو اسلام کا ہے ان کے احکامات پر عمل کرنا یہ دشوار ہے، تو پھر یہ دشوار کیوں ہے؟ تو یاد رکھیے، دو چیزوں کو سمجھ لیں۔ ایک تو یہ کہ آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں اس عمل کا کوئی نتیجہ ہوتا ہے۔ جب اس نتیجے پر آپ کو یقین ہوتا ہے نا تو آپ کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ورنہ آپ خود دیکھیں، ایک بندہ ہے اور وہ جا کر ڈیوٹی کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کیا یہ کرنا آسان ہے؟ یہ بھی تو مشکل ہے، آسان تھوڑی ہے۔ آپ اپنی نوکری کے لیے جاتے ہیں، دل نہیں کرتا، بخار بھی ہو رہا ہے، سر میں درد بھی ہو رہا ہے، نیند بھی پوری نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی آپ اپنی ڈیوٹی کے لیے جا رہے ہیں اور وہ ڈیوٹی آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے، حالانکہ آسان نہیں ہے، مشکل تو وہ بھی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ جو نوکری کر رہے ہیں یا ڈیوٹی کر رہے ہیں، مہینے کے آخر میں آپ کو وہاں اس کا نتیجہ نظر آ رہا ہے۔ مہینہ پورا ہوگا تو مجھے پیسے ملیں گے، اسی سے میرے گھر والوں کا گزر اوقات چلے گا۔ تو جب وہ نتیجہ آپ کو نظر آئے گا تو آپ کے لیے یہ پورا مہینہ ڈیوٹی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں آپ کو نتیجہ نظر نہیں آتا تو وہ عمل پھر آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو ایک بے فائدہ اور لغو کام آپ کب تک کریں گے؟ تو جتنا آپ کا نتیجے پر یقین اور نتیجے پر اعتماد یقینی ہوتا ہے، اتنا ہی آپ کے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے ماشاءاللہ آپ حضرات روزے رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، سحری افطاری کر رہے ہیں، یہ اگر دیکھیں تو مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے، لیکن الحمدللہ آپ کے لیے آسان ہے۔ آپ کے لیے آسان کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ کو اس کا نتیجہ نظر آ رہا ہے۔ جب نتیجے پر یقین ہوتا ہے نا تو پھر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ میں یہ عمل تو کر رہا ہوں لیکن اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ اب رد عمل میں آپ کو فائدہ نظر آ رہا ہے تو اب شریعت پر عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہو گیا۔ پھر ہم مسلمانوں میں بھی کئی قسمیں ہیں۔ اب کل میں اسپتال گیا ہوا تھا تو اتنے میں دیکھ ایک بڑا موٹا پہلوان بندہ آیا، مونچھوں کو تاؤ دیا ہوا ہے، جب دیکھا تو منہ میں پان چبا رہا ہے۔ وہ بے حیائی تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ ہے کہ کیا یہ شخص روزہ نہیں رکھ سکتا؟ رکھ سکتا ہے۔ تو پھر کیوں نہیں رکھتا؟ وجہ یہ کہ نتیجے پر یقینی کامل نہیں ہے۔ نتیجے پہ یقینی کامل ہو جائے نا تو روزہ رکھنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ ملحدین کو یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ مولویوں نے لوگوں کو پھنسایا ہوا ہے، لوگوں سے روزے افطار اور سحری کروا رہے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو اس قید سے آزاد کر دے، اس پابندی سے آزاد کر دے۔ بھائی وہ تو رمضان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ رمضان کب آئے گا، وہ تو انتظار میں رہتے ہیں، وہ تو گنتے ہیں کہ بھائی کتنے دن رہ گئے۔ جب رمضان رخصت ہوتا ہے تو وہ رو رہے ہوتے ہیں کہ رمضان کیوں ختم ہوا، لیکن ان کو فکر لگی ہوئی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ رمضان سے نالا ہیں۔ تو چونکہ جو کافر آدمی ہوتا ہے اس کے تو نتیجے پر یقین ہے ہی نہیں، تو جب نتیجے پر یقین ہوگی ہی نہیں تو پھر مطلب کیا ہوگا کہ وہ شریعت کے احکامات کو اپنے لیے بوجھ سمجھے گا، حالانکہ وہ بوجھ نہیں ہوتا۔ پھر جو کام آپ کو دشوار لگتا ہے، مشکل لگتا ہے، اس کی دو وجہ ہوتی ہیں، یا تو اس پر عمل کرنا دشوار ہے یا وہ حکم ہی دشوار ہے۔ ان دونوں میں فرق ہے، یا تو وہ حکم ہی دشوار ہے یا یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا دشوار ہے۔ اب حکم دشوار ہے، مثال کے طور پر آپ پر پابندی لگا دیں کہ آپ 12 گھنٹے سے پہلے پیشاب نہیں کر سکتے،
بس یہ ہے کہ آپ دن میں صرف ایک مرتبہ پیشاب کریں گے، اس سے زیادہ نہیں کریں گے۔ آپ صرف آدھی روٹی کھائیں گے، اس سے زیادہ نہیں کھائیں گے۔ یہ حکم دشوار ہے، یہ کام واقعی دشوار ہے اور اس پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ جو حکم آپ نے دیے وہ حکم دشوار ہے۔ اب دیکھیے، اسلام کا کوئی ایک حکم ہمیں ایسے بتا دیا جائے کہ جس پر عمل کرنا دشوار ہو، اس کے بارے میں تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا، الدین یسر، دین تو آسان ہی آسان ہے۔ اب اگر روزہ رکھنا دشوار ہوتا تو آپ مجھے بتائیں، اکثریت روزہ رکھ رہی ہے یا نہیں رکھ رہی ہے؟ کیا پریشانی ہے ان کو؟ اکثریت تو روزہ رکھ رہی ہے۔ اکا دکا اللہ ان کو بھی توفیق دے کہ جو روزہ رکھنے میں سستی کرتے ہیں۔ تو اگر یہ حکم دشوار ہوتا تو یہ سارے لوگ روزہ نہ رکھتے۔ جب یہ سارے رکھ رہے ہیں اور بڑی آسانی سے رکھ رہے ہیں تو اب دشوار نہیں رہا۔ ہاں، جہاں دشواری آ رہی ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ حکم بھی بدل رہا ہے۔ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، قضا کر لیں، بعد میں رکھ لیں، اس وقت آپ کی حالت خراب ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، بالکل روزہ رکھنے کی امید نہیں ہے، آپ اس کا فدیہ دیں۔ تو یہ مشکل ہے، آسان ہے، لیکن ان کو فکر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ شریعت کا کوئی حکم مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا اعلان ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ کسی کی وسعت اور گنجائش سے زیادہ کا اللہ اسے مکلف بناتے ہی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو دشواری آ رہی ہے وہ انسان کے اپنی سستی کی وجہ سے آ سکتی ہے، ورنہ اللہ کا حکم مشکل نہیں ہے۔ چلے جی، روزہ نہیں رکھ سکتے، چلے مان لیا یہ مشکل کام ہے، اول تو ہے نہیں، لیکن چلے ہم نے آپ کی بات مان لی کہ آپ کے لیے مشکل ہے۔ نماز پڑھنے میں کون سی جان جاتی ہے؟ نماز پڑھنے میں کون سی قیامت آتی ہے؟ آپ کے لیے تو یہ بھی مشکل ہے۔ اور مشکل کیوں ہے؟ اس لیے کہ نتیجے پر وہ یقین ان کو تو ہے ہی نہیں، اور اگر مسلمان کو وہ یقین ہو جائے جو یقین اس کو ہونا چاہیے تو پھر یہ ہے کہ وہ نماز میں بھی سستی نہیں کرے گا۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ حکم مشکل تو نہیں ہوتا، حکم تو آسان ہے، لیکن اس پر عمل کرنا آپ کے لیے مشکل ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ حکم ہی مشکل ہے نا، دوسرا یہ کہ حکم مشکل نہیں ہے لیکن آپ کے لیے عمل کرنا مشکل ہے۔ تو آپ کے لیے عمل کرنا جو مشکل ہے اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے؟ کیوں مشکل ہے آپ کے لیے؟ اگر آپ صاحب عذر ہیں تو اللہ نے وہ عبادت آپ سے ساقط کر دی، اب بھی آپ کے لیے مشکل نہیں رہی۔ ایک آدمی شوگر کا مریض ہے، وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، اسے پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، اس کا شوگر لو ہو جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے، شریعت کا حکم ہے آپ کھاؤ، فدیہ دو۔ اس وقت نہیں رکھ سکتے، دن بڑے ہیں گرمی کے، سردیوں کے دنوں میں قضا کر لو۔ تو جہاں مشکل آ رہا ہے وہاں شریعت آسانی پیدا کر رہا ہے، ورنہ فی نفس ہی وہ مشکل نہیں ہے۔ یا یہ ہے کہ اکثریت وہ کام نہیں کر رہی تو آپ کے لیے وہ کام مشکل ہو جاتا ہے۔ اب آپ ابھی بھی روزہ رکھتے ہیں، آپ سال کے درمیان میں بھی روزہ رکھتے ہیں، ادھر ایک مہینے کے روزے لگاتار رکھ لیتے ہیں، وہاں ایک روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باقی کسی کا روزہ نہیں ہے اور صرف آپ کا ہے تو وہ آپ کو مشکل لگتا ہے، لیکن جہاں سارے روزہ رکھ رہے ہیں وہاں روزہ رکھنا مشکل نہیں ہے، وہاں روزہ کھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ماحول کی وجہ سے آپ ایسے ماحول میں ہیں، الحمدللہ آپ کے لیے روزہ رکھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ آپ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ جہاں سارے روزہ خور ہیں اور ایک آپ روزہ والے ہیں تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شریعت کا حکم مشکل ہے، شریعت کے حکم پر عمل کرنا آسان ہے، لیکن آپ کا ماحول ایسا ہے کہ آپ کا ماحول آپ کے روزے رکھنے میں آپ کے لیے دشواری پیدا کر رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شریعت میں آزادی ہی آزادی ہے، شریعت کا حکم فطری طور پر ہی آسان ہے۔ اگر کہیں پر شرعی حکم کو پورا کرنے میں آپ کو دشواری لگ رہی ہے، اب آپ تبلیغی جماعت کے ساتھ چلے گئے
اور جماعت والے آپ کو اٹھاتے ہیں، آپ رات کو تہجد بھی پڑھ لیں، آپ چاش بھی پڑھ لیں، اشراق بھی پڑھ لیں، اوابین بھی پڑھ لیں، سب کچھ کر رہے ہیں، کیوں؟ ماحول ہے۔ لیکن اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں کہ جو جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے، تو 2 دن 3 دن 4 دن کے بعد آپ بھی جمعے کی نماز چھوڑ دیں گے، 5 وقتہ نمازیں چھوڑ دیں گے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز پڑھنی مشکل ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ آپ جس ماحول میں گئے ہیں اس ماحول کی وجہ سے آپ کے لیے دشواری اور مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال دین پر عمل کرنا یہ آسان ہے، اس میں کوئی دشواری نہیں ہے، اور اسلام یہ آزادی والا مذہب ہے، یہ غلامی والا مذہب نہیں ہے۔ ہاں، اگر اللہ کے حکم کو ماننا اس کو آپ غلامی سمجھتے ہیں تو اسلام نام ہی اسی غلامی کا ہے، اسلام کہتے ہی اسی غلامی کو ہے۔ لیکن یہ اعتراض تو آپ ہم پر تب کرتے کہ جب اسلام میں یہ قید ہوتی اور آپ ہر قید سے آزاد ہوتے، حالانکہ ہزاروں قیودات میں آپ بھی جکڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ ان قیودات کے باوجود آپ آزاد ہیں۔ آپ کو غلامی صرف کہاں نظر آتی ہے؟ جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ حکم کتنا ہی آسان کیوں نہ ہو لیکن وہ آپ کو مشکل لگتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے وجود پر یقین نہیں ہے، یوم آخرت پر یقین نہیں ہے۔ ورنہ آپ جیسے زندگی گزار رہے ہیں، آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے ہزاروں رکاوٹیں پڑی ہوئی ہیں، آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں یہ کام کروں، لیکن ان رکاوٹوں کی وجہ سے آپ وہ کام نہیں کر سکتے۔ اور یہ اس حد تک آزاد ہے کہ ایک ملحد مجھ سے کہنے لگا، آپ کہتے ہیں جنت میں سب کچھ ہوگا، تو پھر بتائیے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں جنت میں ہم جنس پرستی کروں، ادھر ہے نا، یہاں ہمیں ہم جنس پرستی کی اجازت ملنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا حق ہے، ہمارے دل میں آ رہا ہے۔ جب آپ کے دل میں آ رہا ہے، یا کوئی عورت یہ کہے کہ میرے کئی سارے شوہر ہوں، یا اگر میرے دل میں یہ بات آ جائے کہ میں خود خدا بن جاؤں، تو کیا میں خدا بن جاؤں گا؟ تو ظاہر ہے کہ جنت میں مجھے اس کی اجازت نہیں ملے گی، نہ ہم جنس پرستی کی ملے گی اور نہ مجھے اس کی اجازت ملے گی کہ میں خدا بن جاؤں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جنت میں تو وہ سب کچھ نہیں ہو رہا جو میرا دل چاہتا ہے، ورنہ پھر مجھے خدا بننے کی بھی اجازت ہونی چاہیے، پھر مجھے ہم جنس پرستی کی بھی اجازت ہونی چاہیے، پھر ایک عورت کو 70 مردوں سے نکاح کی بھی اجازت ہونی چاہیے۔ تو اس کا مفتی طارق مسعود صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا، میں نے ان کو جواب بھی دیا۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ جن کے یہ خیالات ہوتے ہیں نا، اول تو وہ جنت میں جائیں گے نہیں، اس سے بے فکر ہو جاؤ، اس بات سے بھی فکر ہو جاؤ۔ جنت میں جو جائیں گے ان کے اپنے معاملات ہیں، جن کے یہ خیالات ہوتا ہے وہ جنت میں جائیں گے ہی نہیں، تو لہٰذا یہ سوال کرنا فضول ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنت ایسی جگہ ہے کہ وہاں غلط خیالات آپ کو آئیں گے ہی نہیں، وہ ماحول ایسا ہے کہ وہاں آپ کو اس قسم کے خیالات آئیں گے ہی نہیں کہ میں خدا بن جاؤں اور میں ایسا کروں میں ایسا کروں۔ وہاں خیال ہی وہی آئے گا جو پاکیزہ اور مقدس خیال ہوگا۔ اس طرح وہ ہم پر ایک اعتراض یہ کرتے ہیں عیسائی لوگ کہ دیکھو آپ لوگوں نے بھی اللہ کے سچے نبی کو چھوڑا ہے۔ آپ سے سوال پوچھیں گے آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ جی بالکل مانتے ہیں۔ آپ انجیل کو مانتے ہیں؟ جی بالکل مانتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ آپ ان کے طریقے پر عمل نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بھی سچے نبی کو اور سچی کتاب کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ ہم انہی سے پوچھیں گے کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ جی بالکل مانتے ہیں۔ آپ تورات کو مانتے ہیں؟ جی بالکل مانتے ہیں۔ تو آپ نے بھی آسمانی کتاب اور آسمانی رسول کو چھوڑ دیا۔ ہم یہودیوں سے پوچھیں گے کہ جو سامری کے ساتھ جادوگر کے ساتھ لوگ تھے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، کیا وہ آسمانی کتاب کو نہیں مانتے تھے؟ کیا وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے؟ لیکن باوجود اس کے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کافر قرار دیا، باوجود اس کے
انجیل میں ان لوگوں کو کافر کہا گیا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے. تو یہ اعتراض صرف مسلمانوں پر ہی کیوں ہو رہا ہے؟ ہم ایمان رکھتے ہیں. ہم تو جتنے انبیاء ہیں سب پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان رکھنا اور بات ہے اور ان کے شریعت پہ چلنا اور بات ہے. تو جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے لوگ ان کو کافر مانتے تھے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ان کو کافر مانتے جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ رکھے، تو اسی طریقے سے ہم بھی ان کو کافر مانتے ہیں جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل اور آپ کو نہ مانے، آپ کی شریعت کو نہ مانے، اور یہی آخری ہے. اسی لیے کیا فرمایا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. بس اب قیامت تک ایک ہی دین ہے. اب اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہو گے تو وہ تمہارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا اللہ رب العزت کے ہاں. تو اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم تو آپ بھی کر رہے ہیں، یہ صرف ہم تھوڑی کر رہے ہیں. اس جرم کے مرتکب تو آپ بھی ہیں، لیکن باوجود اس کے آپ کے ہاں یہ سب کچھ جائز ہو جاتا ہے. لیکن جہاں مسلمان کی بات آتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں نہیں جی مسلمان جو ہے وہ تعصب کرنے والے ہیں. کیوں؟ یہ اپنے نہ ماننے والوں کو کافر کہتے ہیں. تو چلے ہم آپ سے پوچھتے ہیں آپ اپنے نہ ماننے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ آپ بھی تو اپنے نہ ماننے والوں کو یہی کہہ رہے ہیں نا، حالانکہ ہم ماننے کا انکار نہیں کر رہے. آپ خود سوچیں اسلام کتنا سیدھا سادہ مذہب ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہے، تورات کو بھی مانتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہے، انجیل کو بھی مانتا ہے. داؤد علیہ السلام کو بھی مانتا ہے، زبور کو بھی مانتا ہے. سب کو مان رہا ہے نا. اچھا اب اگر آپ کا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، دو آدمیوں کا اختلاف ہے، ایک کہتے ہیں جی میں اس کی بھی قدر کرتا ہوں اور اس کی کتاب کی بھی قدر کرتا ہوں، اس کے رسول کی بھی قدر کرتا ہوں. دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں میں نے اس کی کتاب کو مانتا ہوں، نہ اس کے رسول کو مانتا ہوں. تو آپ مجھے بتائیں ان دونوں میں دہشت گرد کون ہے؟ جو مانتا ہے وہ دہشت گرد ہے یا جو نہیں مانتا وہ دہشت گرد ہے؟ جو نہیں مانتا وہ دہشت گرد ہے نا. تو دہشت گرد خود ہے اور الزام ہمارے اوپر لگا رہا. کون سا مسلمان ہے جو کہے کہ میں تمہارے نبی کو نہیں مانتا، میں تمہاری کتاب کو نہیں مانتا؟ ہم تو سب کو مانتے ہیں. اور جھگڑا کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ تیری طرف سے آ رہا ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو تیرے نبی پر ایمان نہ رکھے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کہے کہ میں نبی علیہ السلام پر تو ایمان لاتا ہوں لیکن میں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا؟ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. میں انجیل کو نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ اور بات ہے کہ انجیل میں تحریف ہو گئی ہے، لیکن اتنا اعتقاد ہمارا ہے کہ جو من جانب اللہ ہے وہ انجیل سچا ہے، وہ انجیل سچی ہے، وہ تورات سچی ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں. لیکن اس کے باوجود جب الزام آتا ہے تو الزام مسلمانوں کے اوپر آتا ہے کہ جی مسلمان جو ہے وہ دہشت گرد ہیں اور ہم ماشاءاللہ امن کے علم بردار ہیں. کیسے امن کے علم بردار ہیں آپ؟ دہشت گردی تو آپ کی طرف سے ہو رہی ہے، میری طرف سے تھوڑی ہو رہی ہے. اچھا پھر اس جھوٹ کو اتنا پھیلا دو، اتنا پھیلا دو، اتنا پھیلا دو. یہ ان کا نظریہ ہے کہ لوگ جھوٹ کو سچ سمجھنے لگے، وہ انہوں نے پھیلا دیا اور اس حد تک پھیلا دیا کہ آج ہم اگر کسی سے نفرت ہوتی ہے تو مولوی کے نام سے ہمیں چڑ ہوتی ہے، مسجد سے ہمیں چڑ شروع ہو جاتی ہے. مسلمانوں کی بات بتا رہا ہوں. یہ جو روڈوں پہ نکلتے ہیں نا میرا جسم میری مرضی، یہی لوگ ہیں. ملحدین یہی ہے، مستشرقین یہی ہے جو اللہ کے حکموں کا مذاق اڑا رہے ہیں. وہ ایک سے پوچھا کہ لڑکے اور لڑکی کی سریعام دوستی، کہتے یہ تو اللہ نے کہا ہے کہ مومن مومن کا بھائی ہے، مومن مومن کا دوست ہے. فرمایا والمؤمنون، مومنین آپس میں بعضهم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. اب دوستی سے کیا مفہوم لیا؟ میرا جسم میری مرضی. یہ قرآن کا حکم، انا للہ، یہ کفر ہے. یہاں کا کیا مطلب ہے؟ یہ منافقین اور کفار کے مقابلے میں کہا ہے
کیوں؟ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہے، اس لیے کہ ان کا مذہب ایک ہے، ان کا عقیدہ ایک ہے۔ اب مومن مومن کا دوست ہے، اس کا یہ مطلب آپ لیں گے جو آپ لے رہے ہیں؟ تو یہ کفریات بکتے ہیں، اور اس سے ہمارا معاشرہ بہت حد تک متاثر ہو چکا ہے۔ آپ یقین کریں، آپ ان کے انٹرویوز سنیں، اتنی بے غیرتی کی باتیں ہوتی ہیں وہاں پر کہ اسلام تو کیا، ہمارا معاشرہ بھی اسے قبول نہیں کر سکتا۔ اور ان کی کوشش یہ ہے کہ ہم اسلام کو، پاکستان کو ایسی ریاست بنائیں، انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم نہیں بننے دیں گے۔ یہ تمہارا خواب ہے، یہ اس طرح چلتا رہے گا۔ ہمارا معاشرہ بھی الحمدللہ ایک دیندار معاشرہ ہے، ہماری قوم بھی الحمدللہ ایک غیرت مند اور مسلمان قوم ہے۔ کتنا ہی ایک مسلمان کمزور کیوں نہ ہو، لیکن جہاں ان کی غیرت کی بات آتی ہے، اب آپ مجھے بتائیں ہمارے پاکستانی اور ہماری مشرقی تہذیب کتنی بہترین تہذیب ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ہم نے کیا کیا ہے؟ ان لوگوں کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ عزت اس میں ہے، غیرت اس میں ہے، مگر ہم نے اس کو چھوڑا اور ان کو لے لیا۔ تو بہرحال وہ جھوٹ اتنا بولتے ہیں، اتنا بولتے ہیں، اتنے تسلسل کے ساتھ بولتے ہیں کہ بس دنیا میں جہاں کہیں جاؤ تو سوال یہی ہوتا ہے مسلمان دہشت گرد کیوں ہے؟ اچھا ہاں، ایک بات یہ بھی بتا دوں، وہ پوچھتے ہیں کہ جی اسلام نے تو یہ کہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اور آپ تو دین میں زبردستی کر رہے ہیں۔ ان کا اشکال یہ ہے کہ آپ جہاد کے ذریعے لوگوں کو مسلمان بنا رہے ہیں۔ بالکل غلط ہے یہ بات۔ جہاد لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے نہیں ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ اپنی مرضی سے چاہے مسلمان ہو جائے تو ہو جائے، نہ ہو تو نہ ہو۔ کس نے زبردستی کسی کو مسلمان کیا ہے؟ ہم اسلام کی خوبیاں بیان کریں گے، باقی آپ کی مرضی، آپ اسے قبول کر لے تو کر لے، نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جہاد جو آیا ہے یہ فساد کو روکنے کے لیے ہے، اور فساد اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تم فساد کرنا چھوڑ دو، ہم تم سے جہاد کرنا چھوڑ دیں گے، سیدھی سی بات ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی ڈاکو ہے، وہ ملک کے اندر فساد پھیلا رہا ہے، اور آگے ڈاکوؤں کی سزا مقرر ہو جاتی ہے کہ جو ڈاکے میں پکڑا گیا اس کو پھانسی دی جائے گی۔ اب آپ شور مچانا شروع کریں، یہ حقوق انسانیت کے خلاف ہے۔ ایک آدمی دوسرے کو قتل کرے، اس کو پھانسی دی جائے، نہیں جی یہ انسانیت کے حقوق کے خلاف ہے۔ یہ دوسرے کے گھر میں گھس کر اس کو مارنا، اس کے مال کو لوٹنا، اس کو بھی کہہ دو نا کہ یہ حقوق انسانیت کے خلاف ہے، یہ علمبردار اٹھ جاتے ہیں۔ تو جہاد یہ فساد کو روکنے کے لیے، تم فساد نہ کرو ہم جہاد کرنا چھوڑ دیں گے۔ جب تم فساد کرو گے تو پھر اللہ کا حکم ہے کہ اس فساد کو وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین میں فساد آ جائے گا۔ اور جہاں تک یہ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ دین کے اندر جبر کر رہے ہیں، اسلامی سزاؤں پر اعتراضات ہوتے ہیں کہ آپ دین میں زبردستی لوگوں پر عمل کرا رہے ہیں، نہیں کرائے تو اس کو حد لگے گی۔ تو یاد رکھیں، جب تک کوئی بندہ اسلام قبول نہیں کرتا اس پر کوئی پابندی نہیں۔ آپ کی شریعت کہتی ہے نا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز سکھاؤ، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نہ پڑھنے پر مارو، تو کہتے یہ زبردستی تو ہے، یہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب تک آپ نے اسلام قبول نہیں کیا آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جب آپ نے اسلام قبول کر لیا اب آپ کی زندگی پابندی والی ہو گئی۔ اور یہ ہم نہیں کہتے، یہ پوری دنیا کا اصول ہے۔ اب ایک آدمی مسجد میں آ رہا ہے اور وہ قمیض اتار کے آ رہا ہے اور ہم سے کہتا ہے کہ جی بغیر قمیض کے بھی تو نماز ہو جائے گی، کیا آپ اس کو اجازت دیں گے کہ آپ مسجد میں آ کر ہماری جماعت میں ایسے کھڑے ہوں؟ بالکل ہو جاتی ہے۔ نماز میں سطر کا چھپانا فرض ہے، لیکن ہر جگہ کے اپنے قوانین ہوتے ہیں، اور ان قوانین کی پابندی کرنا آپ کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ تو جب آپ مسجد کے اندر آئیں گے تو آپ کو مسجد کے قوانین کو فالو کرنا پڑے گا۔ آپ جاتے ہیں کہ جی میں آپ کے اسکول میں تو آ رہا ہوں، میں آپ کے اسکول میں تعلیم حاصل کروں گا، لیکن میں آپ کا یونیفارم نہیں پہنوں گا، میں ٹائی نہیں لٹکاؤں گا، اور میں یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ لیٹ آؤں گا اور آدھا گھنٹہ پہلے جاؤں گا، وہ آپ کو داخلہ دے گا؟
کبھی بھی نہیں دے گا۔ کیوں نہیں دے گا؟ جب آپ ہمارا ممبر بنیں گے تو پھر آپ کو ہمارے قوانین کی پاسداری کرنی پڑے گی۔ تو جب تک آپ ممبر نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ آپ مسجد سے باہر ہیں۔ آپ بغیر قمیض کے گھومیں، آپ ننگے گھومیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن جب مسجد میں آئیں گے تو پھر مسجد کے قوانین کی آپ پابندی کریں گے۔ تو اسی طریقے سے اسلام کی ایک چار دیواری ہے۔ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ نے اپنا فارم فل کر لیا کہ اب میں ان احکامات پہ عمل کروں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیے، ان چیزوں سے رکوں گا جن سے اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے روکا ہے۔ تو یہ زبردستی توڑی ہے۔ اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو مت آؤ نا، کس نے زبردستی آپ سے کہا تھا کہ آؤ؟ تو جس طریقے سے وہ اپنے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو لات مار کر باہر گیٹ سے باہر کر دیتے ہیں، تو اسی طرح یہاں جب آپ نہیں چلیں گے تو پھر آپ کو باہر کر دیا جاتا ہے۔ تو اب داخلہ لینا نہ لینا یہ آپ کا کام ہے۔ جب آپ نے اسکول میں داخلہ لیا سوچ سمجھ کے لیا، اب آپ کہتے ہیں کہ میں عمل نہیں کروں گا، تو اب آپ کو اختیار نہیں ہے۔ تو اسی طرح جب کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی لا الہ الا اللہ کے دائرے میں آ جاتی ہے۔ اب اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کہے نہیں جی جو مجھے آسان لگے گا میں اس پہ عمل کروں گا، جو مجھے آسان نہیں لگے گا میں اس پہ عمل نہیں کروں گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اللہم انت السلام و منک السلام۔